الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد مشرکین کی اولاد اور اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں شریعت کا حکم. لیکچر نمبر 44 سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مشرکین کے بارے میں سوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملین او کما قال علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پیدا کیا تو وہ خوب جانتا ہے انہوں نے بڑے ہو کر کیا عمل کرنے تھے. اللہ تعالیٰ اعلم خوب جانتا ہے. مشرکین کے اولاد کے بارے میں یہ بڑے ہو کر قبر پرست بنیں گے، تعویذ فروش بنیں گے، نجومی بنیں گے، جادوگر بنیں گے یا مسلمان ہو جائیں گے. تو آپ نے یہ مختصر جواب ارشاد فرمایا اللہ اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملین. صحیح بخاری 1383. اولاد مشرکین کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دوسری حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے. سیدنا سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب والی حدیث ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں باغ کے درمیان ایک لمبے قد والا آدمی دیکھا، اتنا لمبا کہ آپ فرماتے ہیں میرے لیے اس کا دیکھنا مشکل ہو گیا. گویا وہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا. اس کے ارد گرد بہت سارے بچے تھے. میں نے اتنے بچے کبھی نہیں دیکھے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا اما الرجل الطویل الذی فی الروضۃ فإنہ ابراہیم واما الولدان الذین حولہ فکل مولود مات علی الفطرہ. باغ میں لمبے قد والے آدمی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ارد گرد وہ بچے تھے جو پیدا ہو کر فطرت اسلام پر فوت ہو گئے. فطرت اسلام پر فوت ہو گئے. اس پر بعض صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشرکین کے بچے بھی ان میں شامل ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، ہاں مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں کیونکہ وہ فطرت پر فوت ہوئے. مات علی الفطرہ. تو حدیث سے 3 باتیں ثابت ہوئیں. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، آپ آسمانوں پر گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو جنت میں دیکھا. آپ کا حلیہ مبارک قد کاٹ سبحان اللہ اتنے لمبے طویل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کاٹ
ان کے مقابلے میں، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں بہت کم کہ آپ کا دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اب ارد گرد بہت ساری اولاد، ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد بچے ہی بچے، خوبصورت۔ نمبر 2، آپ نے جبریل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا، گویا آپ عالم الغیب نہیں، یہ عقیدہ توحید سے حدیث سے ثابت ہو۔ اگر آپ عالم الغیب تھے تو جبریل علیہ السلام سے سوال کیوں کیا؟ سوال کرنا یہ بتلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ بچے کون ہیں، اور یہ جنت میں ہیں بچے سارے کے سارے۔ آپ سوال کر رہے ہیں، سوال کرنا یہ بتلاتا ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو۔ نمبر 3، آپ نے جبریل سے پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ ابراہیم علیہ السلام۔ اے اللہ کے پیغمبر، جو جنت کے باغیچہ میں لمبے قد والے تھے نا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وَأَمَّا الْوِلْدَانِ، پھر بچوں کے بارے میں بھی خبر دی، آپ کو بچوں کے بارے میں بھی خبر نہیں۔ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، جو پیدا ہو کر فطرت اسلام پر فوت ہو گئے، پیدا ہوئے اور پھر فوت ہو گئے فطرت اسلام پر، یہ وہ بچے تھے۔ گویا وہ بچے سارے کے سارے جنت میں تھے، کیونکہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت پر فوت ہونے والا مات علی الفطرہ، اسلام پر فوت ہوتا ہے۔ جب اسلام پر فوت ہوتا ہے تو جنت میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ اس پر بھی صحابہ اکرام کا سوال کہ اس میں مشرکین کے بچے شامل تھے، یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ صحابہ کی جماعت بھی عالم الغیب نہیں۔ تمہارا نانگے شاہ کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ جس کو سطر چھپانے کی تمیز نہیں، وہ غیب کی خبریں کیسے دے دیتا ہے؟ صحابہ کی جماعت پوچھ رہی کہ جو بچے تھے اس کے اندر مشرکین کے بچے تھے، تمہارے سارے نانگے شاہ کو اکٹھا کر کے ایک صحابی کی جوتی پر قربان کر دیا جائے۔ یہ سارے بد عقیدہ تم نے اکٹھے کیے ہوتے۔ صحابہ سے بڑا ولی کون ہے؟ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو پیغمبر کی صحابہ کی جماعت کا۔ وہ پوچھ رہے ہیں وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، کیا مشرکین کی اولاد بھی تھی ان میں؟ فرمایا ہاں، ان میں داخل تھا۔ اب مشرک کا بچہ جب فطرت پر فوت ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری، پہلی حدیث بھی 1383 اور دوسری بھی صحیح بخاری کہ 1386۔ سیدنا سلمہ بن یدید جعفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اور میرا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری والدہ ملیکہ صلہ رحمی، مہمانوں کی مہمان نوازی، اور یہ نیکیاں کرتی تھی، اور دور جاہلیت میں فوت ہو گئی، تو کیا یہ نیکیاں اسے کچھ فائدہ دیں گی؟ اب صحابی آئے، دونوں بھائی آئے، اور فوت شدہ اپنی والدہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ صلہ رحمی کرتی تھی، رشتہ داری کو وہ جوڑ کر رکھتی تھی، توڑتی نہیں تھی، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا تعلق بہت اچھا تھا، اور ہر آنے والے کو پانی اور چائے اور کھانا کھلایا کرتی تھی، مہمان نواز عورت،
بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، اور یہ نیکیاں سے کہنا کہ وہ بہت ساری نیکیاں اور بھی کرتی تھی خیر کے کاموں میں۔ اب آپ کیونکہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، مبعوث نہیں ہوئے، تو وہ فوت ہو گئی۔ اب یہ نیکیاں اس کو آخرت میں کوئی فائدہ دے گی؟ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کا دکھ اور درد اور تکلیف، فوت شدہ ہاں جیسے ہمارے مولوی کہہ دیتے ہیں ہاں بالکل وہ تو بیچاری بہشتن، آپ نے صاف کہہ دیا لا، بالکل نہیں، کوئی فائدہ نہ دے گی۔ ہم نے کہا اس نے ایک گناہ بھی کیا تھا، جاہلیت کے زمانے میں ہماری ایک بہن کو زندہ دفن کر دیا تھا، اب وہ کیونکہ بہن زندہ اندر زمین میں چلی گئی، موت تو اسے آئی نہیں تھی، مٹی ڈال کر گڑھا کھودا اور اس کو زندہ دفن کر دیا۔ یہ زندہ اپنی اس طرح جان دینا، اس پر جو ظلم ہوا، اسے کوئی فائدہ دے گا؟ دیکھو کیا کمال کے سوال ہے۔ ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر آتا ہے جی بس جی اللہ کو راضی کرنا ہے، جیسے مرضی راضی کیا جائے۔ دیکھو جی کتنی بڑی نیکی، اس نے 10 بندوں کی جان بچائی، وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ بازو پر باندھے، اس نے دھاگا باندھا ولی اجمیری کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الوائدۃ والموعودۃ فی النار، زندہ درگور کرنے والی اور زندہ درگور کیے جانے والی فی النار، دوزخ میں جائیں گے۔ جو اندر زندہ چلا گیا، جو اوپر سے مٹی ڈالا، دونوں آگ میں۔ الا ان تدرک الوائدۃ الاسلام فیعفو واللہ عنہا، الا یہ کہ زندہ دفن کرنے والی مسلمان ہو جائے، جو اوپر ہے جس نے یہ گناہ کیا وہ کلمہ توحید پڑھ لے، پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دے، ورنہ دونوں آگ میں۔ تو نیکیاں شرک کی موجودگی میں اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 15,923۔ اسود بن سریع رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ یحتجون یوم القیامۃ رجل اسم ورجل احمق ورجل حرم ورجل مات فی فطرۃ، نظر پیش کریں گے۔ اربعۃ یحتجون یوم القیامت، 4 قسم کے لوگ اپنا عذر پیش کریں گے۔ نمبر 1 رجل اسم، بہرا آدمی۔ نمبر 2 ورجل احمق ورجل احمق، پاگل شخص۔ ورجل حرم، ضعیف العمر آدمی۔ ورجل مات فی فطرۃ، اور وہ شخص جو زمانہ فطرت میں فوت ہوا ہوگا۔ چار قسم کے لوگ یہ عذر پیش کر سکیں گے، 4 قسم کے۔ آخری ہے وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَطْرَةٍ، جو زمانہ فطرت میں فوت ہوا ہوگا۔ فَأَمَّا الْأَسَمُّ فَيَقُولُ رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، بہرا کہے گا اے میرے رب یقیناً اسلام آیا جبکہ میں کچھ بھی نہیں سن سکتا تھا۔ بہرا آدمی ہے نا۔ وَأَمَّا الْأَحْمَقُ، پاگل شخص کہے گا فَيَقُولُ رَبِّ، اے میرے رب لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلام، اسلام آیا، اس حال میں کہ وَالصِّبْيَانُ
یحدفون والصبیان یحدفونی بالبعر، کہ بچے مجھے مینگنیاں مارتے تھے، مینگنیاں مارتے تھے۔ پاگل تھا، بچے مذاق کرتے تھے جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الْحَرِمُ فَيَقُولُ، بوڑھا کہے گا ربی، اے میرے رب، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلام، البتہ تحقیق آیا اسلام، وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا، اور مجھے کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی، میں اتنا ضعیف ہو گیا تھا کہ بس۔ وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَطْرَةِ فَيَقُولُ، رہا وہ شخص جو زمانہ فطرت میں فوت ہوا ہوگا، وہ کہے گا ربی، اے میرے رب، ما آتانی لک رسول، میرے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا۔ فیأخذ مواسقہم لیطیعنہ فیرسل الیہم ان ادخلوا النار، تو اللہ تعالیٰ ان سے پختہ وعدہ لے لے گا، وعدہ لے لے کہ یہ اللہ کی اطاعت کریں، وہ وعدہ کریں گے پورا، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ، پیغام بھیجا جائے گا ان کی طرف، آگ میں جاؤ۔ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ چار بندے ہو گئے، چاروں نے اپنے اپنے بات سمجھ میں آتی ہے۔ نمبر ایک بہرا تھا، وہ سننے کے قابل ہی نہیں تھا، سن ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی ہم نے کتنے ہی بہروں کو دیکھا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، بس انہیں پتہ ہے اسلام ہے، مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، لیکن جو اس کی سماعت ہی نہیں تھی، وہ کیا سنے قرآن اور کیا سمجھے، سبحان اللہ، اللہ ہی خوب جانتے۔ اور پاگل کا تو لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، نہ انہیں سردی کا پتہ نہ گرمی کا پتہ ہوتا، کیونکہ وہ جو حس ہے وہ کام ہی نہیں کرتی، اس لیے گرمی سردی نہیں لگتی۔ بچے ان کو پتھر بھی مارتے ہیں، کئی گالیاں دیتے پھرتے ہیں، سبحان اللہ، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ اور جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے اسے ویسے ہی سمجھ نہیں آتی، بوڑھے آدمی کو وہ تو بچہ بن جاتا ہے، بوڑھا آدمی کوئی سمجھ بوجھ نہیں رہتی۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انا نعوذ بک من ارذل العمر، ایسی عمر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے جس میں عقل ہی جاتی رہے، عقل ہی جاتی رہے، سبحان اللہ۔ ایک وہ شخص زمانہ فطرت میں فوت ہوا ہوگا، وہ کہے گا میرے پاس تو نبی کوئی نہیں آیا، اور واقعی نہیں آیا۔ یہ زمانہ وہ ہوتا ہے، یہ زمانہ وہ ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد، اب جو پیریڈ آ رہا ہے، نبی تو ہے کوئی نہیں، ایک نبی آیا تھا وہ چلا گیا، دوسرے نبی کی آمد تک درمیانی زمانے کو فطرت کا دور کہا جاتا ہے۔ اہل فطرت کی دو قسمیں، ان کی دو قسمیں بھی، کہ نبی کوئی نہیں، دعوت ہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے کوئی نبی نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لے گا کہ بھئی اگر تمہارے پاس رسول آ جائے تو تم اطاعت کرو گے، وہ کہیں جی بالکل کریں، تو اللہ تعالیٰ پیغام بھیجے گا جاؤ وہ سامنے آگ جری چھلانگیں مار دو اس کے اندر۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفس محمد بیدی لو دخلوها لکانت علیہم بردا وسلاما، قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر یہ لوگ اس آگ میں داخل ہو گئے تو ان پر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جائے گی۔ دیکھو ٹیسٹ ہے نا، نبی کوئی نہیں آیا، ہمارے پاس پیغام ہی کوئی نہیں، اگر آج بھی کوئی کہے ہم ایسے جنگل میں رہتے ہیں جہاں کوئی شریعت، کوئی نبی، کوئی دعوت، کوئی جماعت، کوئی اسلام نہیں پہنچا اور مر گئے، تو کل قیامت رب ٹیسٹ لے لے گا، جاؤ سامنے چھلانگیں مارو۔ اب جو چھلانگیں ماریں گے وہ تو آگ نہیں ہوگی، جنت ہوگی ان کے لیے، جنت ہوگی۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 41۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ اس حدیث میں تھوڑا سا اضافہ بھی ہے، فمن دخلها كانت عليهم بردا وسلاما
وَمَن لَّمْ يَدْخُلْهَا يُسْحَبُ إِلَيْهَا، جو اس میں داخل ہو گیا ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جائے گی، جو اس میں داخل نہ ہوا اسے گھسیٹ کر اس میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے 16,302۔ یہ بڑی بات کہ جو خوشی خوشی گیا نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، پیغام آ گیا وہ جنت میں، اور جو کہیں گے جی یہ آ گئے ہم تو نہیں جاتے، ایسے وہ دنیا بھی نہ مانتے اگر ان کے پاس شریعت آ جاتی، کوئی شریعت آ جاتی وہ دنیا بھی نہ مانتے۔ جیسے وہاں نہیں مان رہے ہیں پکا وعدہ کر کے، ایسے دنیا میں اگر وہ ہوتے اور کوئی نبی آ جاتا انہیں وہاں بھی انکار کر دینا تھا، جیسے وہاں موقع پر اختیار کر دیا، اب انہیں پکڑ کر ڈالا جائے گا تو ان کے لیے تو وہ آگ بن جائے گی۔ یہ نافرمان ہے تو اللہ کا پیغام نہیں مان رہے، اللہ کی بات نہیں قبول کر رہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے جی جو کچھ روحیں رہ جائیں گی، پتہ نہیں صحیح ہے غلط، قیامت جب قائم ہوگی تو کچھ نہ کچھ روحیں رہ جائیں گی، ان کا کیا؟ ان کا یہی بنے گا، ان کا امتحان لیا جائے گا، ٹیسٹ لیا جائے گا، اور ٹیسٹ میں وہ فیل ہوتے ہیں پاس، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق آگ میں چھلانگیں مار کے جنت، اور اگر وہاں کہنے لگے جی آگے ہم تو نہیں جاتے، تو ایسے ہی وہ دنیا کے اندر بھی اگر ان کے پاس نبی آتا تو کبھی نہ کرتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی باربعۃ یوم القیامۃ بالمولود وبالموتوہ وبمن مات فی الفطرہ والشیخ الفانی کلهم یتکلم بحجتہ فیقول الرب تبارک وتعالی لعنق من النار برز فیقول لهم انی کنت ابعث الى عبادی رسلا من انفسهم وانی رسول نفسی الیکم ادخلوا هذه فیقول من کتب علیہم الشقاء یا رب این ندخلها ومنها نفر قال ومن كتبت عليه السعادة يمزي فيتقحم فيها مسرعا قال فيقول تبارك وتعالى أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار أو كما قال عليه السلام۔ قیامت کے دن 4 لوگ بچپن میں فوت ہونے والے، بچپن میں پاگل، زمانہ فترہ میں فوت ہونے والے، اور عمر رسیدہ کو لایا جائے گا۔ ہر ایک اپنے ایمان نہ لانے کا بہانہ پیش کرے گا، عذر پیش کرے گا۔ اللہ تعالی لعنق من النار، جہنم کے ایک حصے کو گردن کی شکل میں ظاہر حاضر ہونے کا حکم دے گا، وہ سامنے آ جائے، وہ سامنے آ جائے گی۔ آئے رب تعالیٰ ان سے فرمائے گا میں لوگوں کی طرف انہی میں سے رسول بھیجتا رہا، لیکن تمہیں میں خود براہ راست یہ حکم دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انی کنت ابعث الی عبادی رسلا من انفسہم، انہی کے اندر سے پیغمبر بھیجتا رہا۔ وانی رسول نفسی الیکم، اب میں تمہیں براہ راست حکم دے رہا ہوں ادخلوا ہادی، اس جہنم میں چھلانگ مارو، داخل ہو جاؤ، اس میں، اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فیقول من کتب علیہم الشقاء یا ربی این ندخلها ومنها نفر، آئے خائے، جس کے بارے میں بدبختی لکھ دی گئی، وہ کہیں گے ہم اس میں کہاں داخل ہو، جبکہ اسی سے تو ہم بھاگے ہیں، نفر، فرار ہوئے ہم اسی سے تو۔ اور جن کے حصے میں سعادہ، ومن کتبت علیہ السعادہ، خوش بختی لکھی ہوگی، وہ اس آگ کی طرف جائیں گے اور جلدی سے اس میں کود جائیں گے۔ فیتقحم فیہا مسرعا، جلدی سے کہ ہمارے رب نے کہہ دیا کودو اس میں، بس گئے، وہ ہماری چھلانگے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا فیقول تبارک و تعالی انتم لرسلی اشد تکذیبا ومعصیتا، میرے رسولوں کی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا
تم میرے رسولوں کی سب سے زیادہ تکذیب کرتے، اشد تکذیبا و معصیتا، اور خوب نافرمانی کرتے، بغاوت کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَيُدْخِلُ هَؤُلَاءِ الْجَنَّةَ وَهَؤُلَاءِ النَّارَ، ماننے والوں کو جنت میں اور نہ ماننے والوں کو دوزخ میں کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے 4 لوگوں کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور چاروں میں خوش بخت۔ اللہ کا تو پتہ ہے کون بدبخت ہے کون خوش بخت، پھر بھی ان کی تسلی کے لیے اللہ خود فرما رہے ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں، اللہ خود فرماتا ہے میں تمہیں کہتا ہوں مارو چھلانگے جہنم میں، اس آگ کے اندر، ادخلوا حادہ، اس میں وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو اس آگ سے تو بھاگے ہوئے ہیں، آگ میں کیسے مارے چلانگے؟ اللہ کہے گا تم سب سے زیادہ تم ہی کذاب، تم نبیوں کی تکذیب بھی کرتے دنیا میں، اگر تمہارے پاس نبی آ جاتا، اور تم خوب بغاوت بھی کرتے، ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت رب اللاہین من ذریۃ البشر الا يعذبهم فأعطانیہم۔ امام البانی لے کر آئے ہیں 3592۔ میں نے اپنے رب سے دعا مانگی انسانوں میں سے لاہین، بے خبر، لاہین کہتے ہیں بے خبر اور غافل کو، اسے عذاب نہ دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کر دیا۔ سألت رب اللاہین من ذریۃ البشر الا يعذبهم فأعطانیہم، اللہ نے مجھے یہ عطا کر دیا، یعنی میری یہ دعا قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 قسم۔ زمانہ فترہ والے کون سے ہیں؟ کہ ایک نبی آیا تھا وہ چلا گیا، اب خالی ہو گیا نبی سے علاقہ، دوسرا نبی کی آمد تک اس درمیانی زمانے کو فترہ کہا جاتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، جن لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچی اور جن لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور وہ غفلت کا شکار رہے۔ جن لوگوں تک دین اسلام کی دعوت پہنچی انہوں نے توحید کو اختیار کیا، شرک سے بیداری کی، وہ بالاتفاق جنتی ہیں، بالاتفاق جنتی ہیں۔ اور جن لوگوں تک دین اسلام اور توحید کی دعوت پہنچی انہوں نے شرک کو ہی اختیار کیے رکھا، وہ بالاتفاق دوزخی ہے، جیسے یہ پتھروں کے پجاری۔ جن لوگوں تک دین اسلام اور توحید کی دعوت نہیں پہنچی اور وہ غفلت میں رہے، ان کے بارے میں راجع بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے گا۔ گونگے، بہرے، احمق، بوڑھے، پاگل، یہ سارے جو ہم نے پڑھے ہیں، اور زمانہ فترہ والے بھی، ان کا بھی امتحان لے گا۔ جو امتحان پر موقع پر کامیاب ہوئے اور اللہ کا حکم مانا وہ جنتی، اور جو اللہ کے حکم نہ مانیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔